عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور پاکستان میں جس وقت گرمی پڑ رہی ہے اس سے خود کو بچا بھی رہے ہوں گے۔ اچھا جی، ہم نے گنتی شروع کی تھی، گنتی ہم نے 1 سے 10 تک کی ہے۔ انشاءاللہ کل میں ویڈیو اپلوڈ کروں گی جس میں 11 سے لے کے 20 تک اور 20 کے بعد پھر جو دہائیاں ہیں ان کے بارے میں ہم بات کریں گے اور ان کو کیسے ہم جملوں میں استعمال کر سکتے ہیں اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ آج ہم دیکھ لیتے ہیں کہ عربی زبان میں جو ویک ڈیز ہیں ان کے لیے کیا نام ہیں، کیسے ہم دنوں کے ناموں کو عربی زبان میں استعمال کرتے ہیں۔ ویک ڈیز کے بارے سے بات کر رہے ہیں۔ ویک ڈیز میں سب سے پہلے جو دن آتا ہے وہ ہے پیر کا دن، سوموار۔ سوموار کو عربی زبان میں کہتے ہیں یوم الاثنین، یوم الاثنین۔ پھر آ جاتا ہے منگل کا دن یعنی ٹیوزڈے۔ ٹیوزڈے کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے یوم الثلاثاء، یوم الثلاثاء۔ پھر آ جاتے ہیں اگلے دن کی طرف، بدھ کے دن کی طرف۔ بدھ کا دن عربی زبان میں کہلاتا ہے یوم الاربعاء، یوم الاربعاء۔ اب ہم بات کرتے ہیں جمعرات کی۔ جمعرات کا دن عربی زبان میں کہلاتا ہے یوم الخمیس، یوم الخمیس۔ اور آج مجھے پتہ چلا میری ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ایک سرائیکی بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتی تھی، تو آج جب میں پڑھا رہی تھی تو اس نے بتایا کہ مس ہم بھی سرائیکی میں جمعرات کے لیے خمیس کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو ایک دلچسپ معلومات تھی میرے لیے کہ عربی زبان کا یہ جو لفظ ہے خمیس، یہ سرائیکی زبان میں اسی طرح جمعرات کے لیے مستعمل ہے۔ پھر آ جاتا ہے مشہور دن جس کو ہم جمعے کے دن سے تعبیر کرتے ہیں، اور جمعہ کا دن جو ہے وہ ہر زبان میں میرا خیال ہے اسی طرح مستعمل ہے، لیکن عربی زبان میں اس کو ہم کہتے ہیں یوم الجمعہ۔ جمعہ جیم پہ بھی پیش ہوگی، میم پہ بھی پیش ہوگی۔ اردو میں تو ہم جمعہ کہہ دیتے ہیں، عربی میں یوم الجمعہ ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ہفتے کا دن۔ ہفتے کا دن کہلاتا ہے یوم السبت، یوم السبت۔ سبت آپ کو یاد ہوگا قرآن کے اندر اس کا ذکر بھی ہے کہ جب بنی اسرائیل کو منع کیا گیا تھا، ہفتے والے دن یعنی یوم السبت میں ان کو منع کیا گیا تھا کہ تم نے مچھلیوں کا شکار نہیں کرنا، تو وہ پھر بھی اس کا شکار کا کوئی اور طریقہ کار اختیار کرتے تھے اور ہیلا بہانے کے ساتھ کچھ نہ اپنی طرف سے بڑا مکر کر کے وہ اس طرح سے کرتے تھے کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں۔ تو بہرحال ہفتے کے لیے سبت کا دن جو ہے وہ آپ نے ذہن نشین کرنا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ایک چھٹی کا دن یعنی اتوار کا دن۔ اتوار کا دن سنڈے، اور سنڈے کو عربی زبان میں کہتے ہیں یوم الاحد، یوم الاحد۔ تو اگر ناموں کی ترتیب کے حوالے سے دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے یوم الاحد پہلا دن ہے یعنی اتوار پہلا دن ہے، اور اس کے بعد یوم الاثنین دوسرا دن، یوم الثلاثاء تیسرا دن، یوم الاربعاء چوتھا دن، یوم الخمیس پانچواں دن، یوم الجمعہ جمعے کا دن، اور پھر یوم السبت۔ یعنی کچھ ترتیب عربی ناموں سے جو ذہن میں آتی ہے وہ ایسے ہی آتی ہے جیسے پہلا دن جو ہے وہ اتوار کو ہونا چاہیے۔ لیکن بہرحال ہم نے دنوں کے نام جو اردو زبان میں ہیں، پھر انگلش میں، اور اس کے بعد جو اس کے عربی میں جو اس کے لیے نام مستعمل ہے اس کے حوالے سے آپ کے ساتھ یہ انفارمیشن شیئر کی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ معلومات اچھی لگی ہوں گی، آپ ذہن نشین رکھیں گے ان ناموں کو۔ کل انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہماری جو اعداد ہیں، جو گنتی ہے، اس کو ہم مکمل کریں گے۔ اور اس کے علاوہ ایک چھوٹی سی درخواست آپ سے یہ بھی کرنی تھی، میں کنٹینٹ جب بناتی ہوں تو اس میں بہت ساری مصروفیت کے ساتھ مجھے اس کو بنانا پڑتا ہے، لیکن اس کی ایڈیٹنگ، پھر اس کے بعد اس کے تھم نیلز اور ان سب چیزوں کے لیے میرے پاس اتنا زیادہ وقت نہیں ہوتا۔ تو میں چاہ رہی تھی کہ اگر آپ میں سے کوئی میرے ساتھ اس کام میں ساتھ چلنا چاہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ جو کنٹینٹ ہے اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچنا چاہیے، تو آپ مجھے اپنا پورٹ فولیو بھیجیے۔ میں ای میل ایڈریس جو ہے وہ لکھ دیتی ہوں، اس ای میل ایڈریس پہ آپ نے اپنا پورٹ فولیو شیئر کرنا ہے۔ تو اس میں مجھے ایسا شخص چاہیے، خواہ وہ خاتون ہوں یا مرد ہوں، لیکن جو کمپیٹنٹ ہوں اور جن کا ایکسپیرینس بھی ہو اس کے اندر، اس فیلڈ میں، جو ویڈیو کی نہ صرف ایک متاثر کن ایڈیٹنگ کر سکیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے تھمب نیلز اور اس کی
اس کے اندر جو ہیش ٹیگز اور اس طرح کی چیزیں کرنی ہوتی ہیں، جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں جو اس کی ریچ کو بڑھا سکتی ہیں، وہ بھی کرنے والی ہوں۔ تو آپ اپنا پورٹ فولیو میرے سے شیئر کیجیے انشاءاللہ، اس حوالے سے جو بھی آپ کی پورٹ فولیو آئے گی میں اس کو دیکھوں گی، اور پھر جو بھی اس میں مزید ہم آگے اپنے معاملات کو چلا سکے اس میں ہم اس کو آگے لے کر چلیں گے۔ تو مجھے آپ کے انتظار رہے گا آپ کے جواب کا بھی۔ یہ تمام جو میں کنٹینٹ بنا رہی ہوں اس پہ جو آپ مجھے کمنٹ کرتے ہیں اور جو اپنی فیڈ بیک دیتے ہیں وہ میرے لیے بہت کہہ لیں کہ میرے لیے ایک تشجیع کا باعث بنتی ہے۔ تشجیع کا مطلب ہے کہ میری حوصلہ افزائی کا باعث بنتی ہے۔ مثبت رائے دیتے رہیے اور میرا حوصلہ بڑھاتے رہیے، انشاءاللہ اس طرح کا کنٹینٹ آپ کے سامنے آتا رہے گا۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔